اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقام کو پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ زلزال جو مدنی سورہ ہے اور جس کے معنی ہے کہ زمین کے بری طرح ہلا ڈالنے کے ذکر سے شروع ہونے والی صورت، اس کی فضائل و خصوصیات بیان کر رہا ہوں جو تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نور الثقلین اور اصول کافی میں لکھے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ زلزال کی تلاوت کرے گا یعنی سمجھ کر پڑھے گا، اس کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اجر و ثواب ملے گا، گویا اس نے ایک چوتھائی قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کی۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ زلزال کی تلاوت کرنے سے کبھی دل برداشتہ نہ ہونا، کیونکہ جو شخص اس سورت کو اپنی نفل نمازوں میں پڑھتا ہے وہ کبھی زلزلے میں گرفتار نہیں ہوتا اور نہ زلزلے سے مرتا ہے، بلکہ مرتے دم تک بجلی اور دوسری آفات دنیا میں سے کسی آفات میں گرفتار نہیں ہوتا۔ سورۃ زلزال کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی آیات ٹوٹل 8 ہیں۔ ان آیات کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ترجمہ، جب زمین پورے طور پر پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ آیت نمبر 2، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ ترجمہ، زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ آیت نمبر 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ ترجمہ، انسان کہے گا کیا آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارها۔ ترجمہ، تو وہ اس دن اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات و خبروں کو بیان کرے گی۔ آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ ترجمہ، اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک نے اسے ایسا کرنے کا اشارہ کیا ہوگا۔ زلزالہا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے سخت زلزلے سے زمین کانپ اٹھے گی، ایسی بری طرح لرزے گی کہ ہر چیز خوف سے پھٹ جائے گی، کوئی پہاڑ، درخت یا عمارت قائم نہ رہے گی، اور میدان حشر حساب کتاب کے لیے بالکل ہموار و صاف ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک زلزلے سے قیامت کا دوسرا مرحلہ مراد ہے۔ پہلے مرحلے میں تو سب گر کر مر جائیں گے اور اس دوسرے زلزلے کی وجہ سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور یہ زلزلہ اور مردوں کا قبروں سے باہر نکلنا اس قدر واضح ہوگا کہ تمام انسان حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، یعنی اس کو تمام اس کی اپنی خبریں بتائی جائیں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ خدا کے بندوں نے اس پر جو کام کیے ہوں گے زمین اس کی گواہی دے گی، یعنی فلاں فلاں شخص۔ یہ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے، تفسیر نمونہ میں، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، اور تفسیر برہان میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے زمانے خلافت میں مدینے کی زمین کو سخت زلزلہ آیا، لوگ خلیفہ کے پاس جمع ہو گئے، تو حضرت ابوبکر اور عمر خوف کے عالم میں لوگوں کو لے کر حضرت امام علی علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مطمئن تھے. بس آپ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لائے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے. مدینے کی دیواریں مکانات کو سخت لرزہ تھا. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے لبوں کو حرکت دی, کچھ پڑھا اور زمین پر ہاتھ مار کر فرمایا ٹھہر جا. چنانچہ زلزلہ موقوف ہو گیا. سب لوگ حیران تھے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس واقعے کی خبر دی تھی کہ ایسا ہی واقعہ ہوگا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے اس صورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب وہ زلزلہ ہوگا اس وقت بھی میں اسی طرح زمین سے خطاب کروں گا. تو حدث و اخبارہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین فصیح زبان میں کلام کرے گی اور وہ ہمیشہ لوگوں کے اعمال کی گواہی دے گی. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وضو صحیح کیا کرو, کیونکہ نماز جو اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے اس کا دار و مدار وضو کی صحت پر ہے. اور زمین سے بچتے رہو اور ڈرتے رہو, یہ تمہاری ماں ہے اور انسان کے نیک یا بد اعمال کی قیامت کے دن گواہی دے گی. ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ جب تم جنگل میں ہو تو بلند آواز سے اذان کہا کرو, کیونکہ میں نے پیغمبر اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمین کے ہر نشو و فیض روز محشر اس کی گواہی دیں گے. پتھر کا ٹکڑا جو اسے سنتا ہے قیامت کے دن گواہی دے گا کہ فلاں شخص نے اذان میں یہ گواہیاں دی تھیں. یہ تفسیر مجموع البیان میں اور تفسیر برہان میں لکھا ہے. لیالی الاخبار میں لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں کے مختلف حصوں پر نماز پڑھا کرو, کیونکہ زمین کا ہر ٹکڑا اس شخص کے لیے جو اس پر نماز پڑھتا ہے گواہی دے گا. اور اسی کتاب میں اور تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جب بیت المال کا سارا مال حقداروں کو تقسیم کر دیتے تھے تو بیت المال کے کمرے میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا کرتے تھے. پھر فرمایا کرتے تھے زمین گواہی دینا کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ پور کیا تھا اور حق کے ساتھ تجھے خالی کر دیا, یعنی حقداروں کو ان کا حصہ تقسیم کر دیا. آیت نمبر 6. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, تو جو اس دن لوگ الگ الگ اپنی اپنی منزل تک پہنچیں گے تاکہ ان کے کام ان کو دکھائے جائیں کہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں. آیت نمبر 7. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ترجمہ تو جس کسی نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. آیت نمبر 8. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. مطلب یہ کہ اپنے اچھے برے عمل کو بھی اور اس کے منطقی نتائج یعنی جزا و سزا کو دیکھ لے گا. آیت نمبر 6 میں جو تجزیے میں اعمال کا ثبوت بھی بیان کیا گیا ہے, تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان نے جو کام کیے ہوں گے وہ سب جسم اختیار کر کے اس کے سامنے لا کر دکھا دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ رہیں گے. یہ تفسیر کبیر و تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے. اور یہ جو آخری آیت ہے اس کی شان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ تھوڑے مال کو خرچ کرنے کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور چھوٹے معمولی گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ آیت اتری کہ معلوم ہو جائے کہ چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل یا برے عمل کا بھی حساب کتاب ہوگا. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو کچھ خدا عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہی 2 آیات پڑھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بس جو شخص ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. اس دیہاتی بدوی عرب سائل نے جیسی ہی یہ آیتیں سنی تو کچھ لوگوں کو فکر کیا اور کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا تکفینی ہاذہ الآیہ, بس میرے لیے یہی آیات بہت کافی ہیں, اور یہ کہہ کر واپس جانے لگا. تو صحابہ کرام نے اس کو سمجھانا چاہا
کہ ابھی تو درس شروع ہوا ہے، ابھی سے کہاں چلے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جانے دو، ابھی ایک مرد فقیہ ہو چکا ہے، یعنی دین کی گہری حقیقت کو سمجھ چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فقیہ کو لوٹ رہا ہے، کیونکہ یہ شخص سب سے بڑی حقیقت کو جان گیا کہ عمل چاہے ذرا برابر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو، اس کا بھی حساب دیا جائے گا، یہی علم کی تربیت کر دے گا۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اور تفسیر نور الثقلین میں بھی لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔